اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ قال الصلاة على وقتها قلت ثم ای قال بر الوالدین قلت ثم ای قال الجہاد فی سبیل اللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ احادیث سہلہ میں 9ویں حدیث میں نے آج آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور آج اس حدیث کو ہم انشاءاللہ تعالی الفاظ اور کچھ نہ کچھ گرامر کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں جی ٹیکسٹ کی طرف اور خود کوشش کرتے ہیں ٹیکسٹ کو حل کرنے کی۔ ان عبد اللہ، عبد اللہ، ان حرف جر ہے، اور حرف جر ان کے بعد جو مجرور اسم آ رہا ہے وہ ہے عبد اللہ۔ عبد اللہ ایک مرکب ہے، اور ظاہر بات ہے مرکب اضافی ہے، کیونکہ پہلا اسم جو ہے وہ الف لام کے بغیر ہے اور اس پر تنوین بھی نہیں ہے، تو کنفرم ہم کریں گے جب اگلا اسم مجرور ہوگا، لیکن یہاں پر اسم جلالہ جو ہے اس پر کوئی اعراب نہیں شو کیا گیا، تو ہم اس کو مجرور پڑھیں گے تاکہ ہم اپنی مرکب اضافی کنسٹرکشن جو ہے وہ مکمل کر سکیں۔ تو عبداللہ نارمل کنسٹرکشن تھی، اللہ کا بندہ، اور پھر یہ نام بھی ہے عبداللہ، کلیئر ہو گیا، اور ان کی وجہ سے مضاف جو ہے وہ مجرور ہوگا، تو بن جائے گا جی عن عبد اللہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابن کا لفظ ہم نے پڑھا تھا کہ جب دو علم کے درمیان میں آتا ہے تو پہلے علم کے لیے وہ صفت بنتا ہے اور دوسرے علم کے لیے مضاف بنتا ہے۔ تو اب یہ ابن کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو حمزہ کے بغیر لکھا ہوا ہے، اور ہم نے یہ بات اچھی طرح پڑھی تھی کہ احادیث میں اس حمزہ کو لکھا بھی نہیں جاتا، یعنی پڑھا تو جاتا ہی نہیں ہے وہ، لیکن لکھنے میں بھی نہیں آتا۔ تو ایک بات یہ آپ نے نوٹ کرنی ہے، اور دوسری بات یہ کہ ابن کا اعراب میں نے کیا پڑھنا ہے۔ ابن جیسے میں نے عرض کیا جب دو علم کے درمیان میں آئے گا تو پہلے علم کے لیے صفت بنے گا، تو ابن کا لفظ جو ہے یہ عبداللہ کے لیے صفت بن رہا ہے، تو عبداللہ اسم جو ہے اور اس میں جو عبد کا لفظ ہے وہ چونکہ مجرور ہے ان کی وجہ سے، تو ابن کا لفظ بھی ہم مجرور پڑھیں گے، اس لیے میں اسے ابنی پڑھ رہا ہوں۔ اور ابن کے بعد کا لفظ جو ہے اگر علم ہو تو وہ اس کے لیے مضاف الیہ بنتا ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسعود جو ہے وہ مجرور لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے جی عن عبد اللہ ابن مسعود، پھر رضی اللہ عنہ، یہ تو سمپل ایک جملہ ہے آپ کا، رضیہ فعل ہو گیا، اسم جلالہ فاعل ہو گیا، اور عنہ جار مجرور متعلق ہو گیا رضیہ فعل کے۔ قالا یہ فعل اور فاعل ہو گیا۔ اب قالا فعل اور فاعل آ گیا تو مقول القول، یعنی انہوں نے کہا، کیا کہا، جو کہا جاتا ہے وہ مفعول بہ کہلاتا ہے، مقول القول کہلاتا ہے، اور وہ محلاً منصوب ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک جملہ ہوتا ہے۔ تو یہ جملہ آگے آ رہا ہے سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پورا جملہ اینڈ تک جو ہوگا اس کو ہم مقول القول بنا لیں گے۔ اب مقول القول کو اگر ہم تھوڑا سا انالائز کرنا چاہیں تو سألتو، سألتو، تو آپ کو نظر آ جائے لفظ میں تو ظاہر بات ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ یہ تا تما تم، تی تما تننا، تو اور نا جو ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ ماضی کے چھٹے صیغے سے بلکہ 7ویں صیغے سے شروع ہوتے ہیں اور 14ویں صیغے تک جاتے ہیں، تو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے سألتو، سألتو۔ اس کو ہٹا دیں تو آپ کو مادے کے حروف مل جائیں گے، مادے کے حروف ہو گئے جی سین، حمزہ اور لام۔ سألتو میں نے پوچھا، میں نے سوال کیا۔ فعل اور فاعل آ گیا، کس سے سوال کیا، جس سے سوال کیا جائے گا وہ مفعول بہ ہوگا اور وہ منصوب ہوگا، تو وہ آگے آ رہا ہے رسول اللہ۔ رسول اللہ مرکب اضافی ہے جس میں رسول کا لفظ مضاف ہے اور اس میں جلالہ جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، تو رسول مضاف پر آپ دیکھیں نصب آ رہی ہے، صحیح ہے، اور نصب میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس کو کہ واحد اسم جو ہے وہ منصوب زبر کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو سألت رسول اللہ، میں نے پوچھا اللہ کے رسول سے۔ اچھا، جس چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے نا وہ ان کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، لیکن یہاں پر یہ ذکر نہیں کیا گیا بلکہ سوال جو ہے وہی ذکر کیا گیا کہ ای العملی، اور اس سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک جملہ معترضہ جو ہے وہ موجود ہے۔ صلی اللہ جس میں فعل ہے، اس میں جلالہ فاعل ہے، اور علیہ
جار مجرور متعلق ہے صلی فعل کے، اور واو جو ہے وہ عاطف ہے، اور سلمہ جو ہے اس کا عطف ہے صلی فعل پر۔ ای العملی احب الی اللہ، ای العملی، ایو آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اسم استفہام ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ تمام کے تمام اسماء استفہام مبنی ہیں سوائے ایون کے۔ ایک بات ایون کے متعلق آپ نے یہ پڑھی تھی لسان القرآن کورس میں، اور دوسری بات یہ پڑھی تھی کہ ایون کا لفظ جو ہے یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، تو گویا جب یہ مضاف ہو کر استعمال ہوگا تو اس پر نہ تو الف لام ہوگا اور نہ ہی تنوین ہوگی، تو اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایو یہاں پر نظر آ رہا ہے اور یہ مرفوع نظر آ رہا ہے اس وقت، اور اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ ہے العملی، ای العملی، کون سا عمل۔ اب ای العملی مضاف الیہ کو ملا کر میں مبتدا بنا لوں گا اور اس کی خبر میں بناؤں گا احب الی اللہ۔ احبو جو ہے یہ ہا با با مادہ ہے اور افعل تفضیل کا صیغہ ہے۔ احببو تھا یہ اوریجنلی، احببو کو ہم نے احبو میں بدل دیا، پہلے با کی حرکت ہا کو ٹرانسفر کی اور پھر دونوں باؤں کو مرج کر دیا، تو یہ بن گیا جی احبو۔ الی اللہ جار مجرور، اور یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا احبو اسم تفضیل کے، کیونکہ جار مجرور ہم اعراب القرآن کورس میں پڑھ چکے ہیں کہ جن 8 چیزوں کے متعلق ہوتا ہے ان میں سے ایک جو ہے وہ افعل تفضیل کا صیغہ بھی ہوتا ہے۔ تو ای العملی مبتدا ہو گیا اور احب الی اللہ جو ہے یہ خبر بن گئی۔ کون سا عمل اللہ کی طرف یا اللہ کو زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے، اس طرح ہم اس کا ترجمہ آپ کریں گے، یا با محاورہ اردو میں ترجمہ کرنا چاہیں تو یوں کہیں گے کہ کون سا عمل اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ قالا فعل اور فاعل ہو گیا۔ اب آپ سے نے جو جواب دیا وہ آگے آ رہا ہے کہ الصلاۃ علی وقتہا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز علی وقتہا، اپنے وقت پر، یعنی لفظی ترجمہ ہوگا اس کے وقت پر، گویا اپنے وقت پر۔ اب یہ الصلاۃ علی وقتہا کو جو ہے وہ ہم خبر بنا سکتے ہیں ایک مبتدا محذوف کی، یعنی ہوا الصلاۃ علی وقتہا، وہ نماز ہے اپنے وقت پر۔ اچھا، اپنے وقت پر یعنی نماز وقت پر سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر مراد ہے کہ نماز اپنے وقت میں، اس کو آگے وہ ذکر کر دیں گے عبد الرحیم صاحب انشاءاللہ تعالی۔ قلتو میں نے کہا، میں نے پوچھا، اب چونکہ سوال جواب جو ہے سلسلہ جاری ہے تو اس لیے قلتو کا یہاں ہم ترجمہ کریں گے، میں نے پوچھا، ثم ایون، پھر کون سا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایون جو ہے وہ تنوین کے ساتھ لایا گیا ہے، اور تنوین لائی گئی ہے، اس تنوین کو تنوین عوض کہا جاتا ہے، یعنی اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی ثم ای العملی، پھر کون سا عمل، تو العمل کو حذف کر دیا گیا کیونکہ پیچھے اس کا ذکر آ گیا تھا تو کہہ دیا گیا ایون، پھر کون سا۔ قالا، آپ نے فرمایا، بر الوالدین، بر کہتے ہیں نیکی کو، اور بر کا لفظ مضاف ہے اس لیے کہ الف لام بھی نہیں لگا ہوا، تنوین بھی نہیں ہے، اور کنفرم آپ نے کیا جب الوالدین آپ کو اسم مجرور نظر آیا۔ الوالدین جو ہے یہ الوالدانی کی منصوب اور مجرور فارم ہے، لیکن یہاں پر چونکہ مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے تو ہم کنفرم کر سکتے ہیں کہ یہ مجرور فارم یہاں پر استعمال ہوئی ہے۔ والدین کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اب بر الوالدین سے مراد کیا ہے یہ تفصیل ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل میں۔ قلتو میں نے پوچھا، ثم ایون، پھر کون سا۔ قالا، آپ نے جواب دیا، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اب یہ فی سبیل اللہ جو ہے یہ ہم متعلق کر دیں گے الجہاد کے، کیونکہ الجہاد جو ہے یہ مصدر ہے۔ اب ہم ان کو نا پورے جملے نہیں بنائیں گے، ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کہیں گے جی الجہاد جو ہے وہ مبتدا بن گیا اور فی سبیل اللہ جو ہے خبر بن گئی، اور پھر اگر اس طرح بنائیں تو ترجمہ پھر کرنا پڑے گا کہ جہاد اللہ کے راستے میں ہے، تو یہ جو ہے یہ پھر بات نہیں بنے گی، تو گویا ہم ان سب کو کسی محذوف مبتدا کی خبر مانیں گے۔ اور حدیث جو ہے یہ متفقن علیہ ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہم نے حدیث کو خود سمجھنے کی کوشش کی، جتنا ہم سمجھ سکتے تھے ہم نے کیا۔ اب ہم چلتے ہیں ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب کے فراہم کردہ مواد کی طرف اور مزید انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ وہ دے رہے ہیں کہ الصلاۃ علی وقتہا
ای فی وقتہا، یعنی بتا رہے ہیں کہ اس کے معنی ہے یعنی، ای یعنی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی فی وقتہا اپنے وقت میں۔ دوسرا پوائنٹ وہ دے رہے ہیں کہ الوالدانی، الوالدانی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الوالدینی جو ہے اس کی مرفوع فارم الوالدانی ہے، اور الوالدانی سے مراد کون ہے؟ الابو والامو، یعنی ماں اور باپ۔ تیسرا لفظ وہ ذکر کر رہے ہیں بر الوالدینی، کہ بر الوالدینی سے کیا مراد ہے۔ اب اس کو وہ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ بر الوالدینی جو ہے یہ ہے طاعتہما، طاعتہما مضاف الیہ ہے، یعنی ان دونوں کی اطاعت، کس میں؟ فی المعروفی، معروف میں، یعنی معروف میں ان کی اطاعت کرنی ہے، والاحسان الیہما، اور ان دونوں کی طرف احسان والا رویہ۔ یہ جو طاعتہما فی المعروفی ذکر کیا ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے نا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی خالق کی معصیت جس میں ہو، خالق کی نافرمانی جس میں ہو رہی ہو، اس میں مخلوق کی اطاعت بالکل نہیں ہے۔ لا طاعت، لا نفی جنس کے ساتھ ذکر کیا گیا، تو اس لیے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ طاعتہما فی المعروف والاحسان الیہما، لیکن ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور آگے بتا رہے ہیں کہ وَضِدُّهُ، اس کا اپوزٹ جو ہے وہ ہے العقوق۔ العقوق جو ہے یہ مصدر ہے، اور عین قاف کا مادہ ہے اس کا، اور مصدر اس کا عقن بھی آتا ہے، عقوقن بھی آتا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں جی نافرمانی کرنا، بد سلوکی کرنا، واجب خدمت انجام نہ دینا۔ اس کے بعد وہ آگے ذکر کر رہے ہیں کہ والذی یبر الوالدینی، یہاں پر اس لفظ کو ذرا دیکھ لیجئے، اسکرین پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، بارارا مادہ ہے، باب سمیہ اسمہ سے استعمال ہوتا ہے، بریرا یبررو یہ اوریجنل استعمال ہوتا ہے، اور پھر چینجز کے بعد، یعنی چینجز کون سی؟ یہ غیر صحیح فعل ہے جسے مضاعف کہیں گے ہم، اس لیے کہ ایک حرف جو ہے وہ ریپیٹ ہو گیا، تو پھر اس صورت میں دونوں جو ریپیٹڈ حروف ہیں ان کو مرج کر دیا جاتا ہے، تو پھر یہ برا یا برو بن جاتا ہے۔ برا یا برو، برن اس کے معنی ہوتے ہیں حسن سلوک کرنا، تو برا یا برو حسن سلوک کرنا، تو یہاں پر وہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے الذی یا برو، وہ جو حسن سلوک کرتا ہے الوالدینی، والدین سے، والدین کے ساتھ، پھر با محاورہ ترجمہ کریں گے تو یا برو فعل فاعل ہو گیا، اور الوالدینی مفعول بہ ہو گیا۔ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں برن، اس کو کیا کہتے ہیں؟ برن، یا اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں بارن۔ تو بارن یہ اصل میں فاعلن کے وزن پہ باررن تھا، دونوں را کو مرج کیا گیا تو یہ بارن بن گیا، یعنی نیکی کرنے والا۔ اور بر کا لفظ جو ہے یہ بھی ذرا آپ دیکھ لیجئے، میں آپ کو اسکرین پہ دکھاتا ہوں۔ بر جیسا کہ لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ صفت ہے، اور مزید بتا رہے ہیں، یہ میں نے ڈکشنری پھر خان صاحب کی یہاں پر یوز کیا ہے، کہ جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو مطلب ہوتا ہے حسن سلوک کرنے والا، یعنی احسان کرنے والا، اور جب اس کی نسبت بندے کی طرف ہو تب بھی مطلب ہوتا ہے حسن سلوک کرنے والا، لیکن اطاعت گزار، فرما بردار کے مفہوم میں۔ اور آیت کا ریفرنس دیکھیں خان صاحب نے دیا ہے کہ انہ هو البر الرحیم، یعنی یقیناً وہی احسان کرنے والا، ہر حال میں رحم کرنے والا ہے۔ اور یہی لفظ جب انسان کے لیے استعمال ہوا سورہ مریم میں، وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور وہ اپنے والدین کا فرما بردار تھا، یعنی حضرت یحییٰ کے بارے میں سورہ مریم میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ تو بر کا لفظ جو ہے یہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور انسان کے لیے بھی استعمال ہوا۔ اللہ کے لیے استعمال ہوا تو البر کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور انسان کے لیے برن نکرہ استعمال ہوا ہے، لیکن بہرحال اگر یہ انسان کے لیے بھی ال کے ساتھ استعمال ہو تو ظاہر بات ہے کسی پیچھے نیک کار کا ذکر ہوگا تو آگے اس کو معرفہ ذکر کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ بر کا لفظ ہے، نیکوکار کے معنی میں، بارون کا لفظ بھی انہی معنی میں ہے۔ اس میں مزید وہ بتا رہے ہیں کہ جمع البری، یعنی بر کی جمع جو ہے وہ ابرار ہے، بر کی جمع ابرار، ان الابرار لفی نعیم قرآن مجید میں ہے، اور جمع الباری اور بار کی جمع جو ہے وہ ہے برارتن، برارتن، ٹھیک ہے، یہ بھی لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے کہ رامل برارہ۔ تو بہت اہم انفارمیشن ہمارے سامنے آ گئی جی، یہ بارارہ مادے کے حوالے سے۔
اور ایک لفظ بر بھی استعمال ہوتا ہے، وہ بھی ذرا نظر ڈال لیجیے، اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یقیناً. بر کہتے ہیں نیکی کو، یعنی یہ اسم ذات بھی ہے. اور چوتھا پارہ جو آپ کا شروع ہوتا ہے اسی آیت سے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم لوگ ہرگز نہیں پہنچو گے نیکی کو یہاں تک کہ تم لوگ خرچ کرو اس میں سے جس کو تم پسند کرتے ہو. اگلا پوائنٹ دے رہے ہیں وہ الجہاد، اس کے معنی انہوں نے لکھے ہیں القتال فی سبیل اللہ. تو یہاں پر بس یہ کلیئر کر لیجئے گا کہ جہاد قتال کے معنی میں بالکل استعمال ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہر جہاد جو ہے وہ قتال نہیں ہوتا ہے، یعنی یہ قتال جو ہے یہ جہاد کا ٹاپ لیول ہے. اس کے بعد اگلا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ ایون، اور اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تقولو ایو طالبن. میں نے عرض کیا تھا جیسے کہ ایون کا لفظ جو ہے یہ مضاف کراتا ہے، تو ایو کے طور پہ استعمال ہوا اور اس کا مضاف الیہ طالبن ہے. ایو طالبن، کون سا طالب علم، غاب الیوم، آج ایبسنٹ ہے یا آج ایبسنٹ ہوا، لفظی ترجمہ یہ ہوگا غابہ یغیبو، غائب ہونا یعنی ایبسنٹ ہونا. اب ایو طالبن کو ہم مبتدا مانیں گے اور غاب الیوم جو ہے اس کو ہم خبر مانیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا. دوسرا جملہ وہ بتا رہے ہیں کہ من ای بلدن، یہ شو کر رہے ہیں کہ یہ ایون کا لفظ جو ہے وہ مبنی نہیں ہے، منصرف ہے، تو اس لیے آپ دیکھیں یہاں پر ایو استعمال ہوا ہے پہلے جملے میں، تو ہم نے اسے مبتدا بنا دیا تھا. اب من حرف جر کے بعد یہ ای استعمال ہو رہا ہے، تو من ای بلدن انتا، تو کس شہر سے ہے، تو کس ملک سے ہے. اور تیسرا جملہ اس میں ایون کا لفظ جو ہے وہ ایا کے طور پہ منصوب استعمال ہو رہا ہے، ایا کتابن تریدو. ایا کتابن تریدو کا ترجمہ ہے تو کون سی کتاب چاہتا ہے. تو یہ جو تیسرا جملہ ہے نا ایا کتابن تریدو، اس میں تریدو کے لیے یہ مفعول بھی بن رہا ہے، اس لیے منصوب ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اور چونکہ کویسچن ورڈ جو ہے یہ صدارت کلام چاہتے ہیں، یعنی جملے کے شروع میں آنا چاہتے ہیں، اس لیے ایا کو شروع میں رکھا گیا، ورنہ سمپل جملے کی ترتیب یہ تھی کہ تریدو ایا کتابن، تو کون سی کتاب چاہتا ہے. تو ایا کتابن کو پھر مقدم کر دیا گیا کیونکہ اس میں استفہام جو ہے یہ صدارت کلام چاہتا ہے، یعنی جملے کے شروع میں آنا چاہتا ہے. اور دوسرے جملے میں آپ کو واضح ہے کہ ایون کا لفظ من حرف جر کی وجہ سے مجرور استعمال ہوا ہے، اور اس میں انتا آپ کا مبتدا ہے اور من ای بلدن جو ہے یہ خبر مقدم ہے. اور بات وہی ہے کہ ایون کا لفظ چونکہ صدارت کلام چاہتا ہے لہٰذا اسے یہاں بھی شروع میں رکھا گیا. اگلا پوائنٹ وہ دے رہے ہیں کہ سأل یسألو، المصدر سؤال. سأل یسألو سوال کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی پوچھنا کے معنی میں یا مانگنا کے معنی میں، دونوں معنی اس کے استعمال ہوتے ہیں. یعنی سوال کرنا کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی ہوتے ہیں جی مانگنا اور ایک معنی ہوتے ہیں پوچھنا. تو مصدر دونوں کا سوال ہوتا ہے. اب مشق کی طرف چل رہے ہیں جی. مشق میں مناقشہ ہے اور پہلا سوال ہے جی اجب عما یاتی، آنسر دا فالوئنگس. پہلا کوشچن ہے، کوشش کیجئے گا کہ حرکات آپ بالکل صحیح پڑھتے ہیں جی. پہلا لفظ ذکر، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. لابن مسعود، لابن مسعود، ابن مسعود کے لیے کیا ذکر کیا؟ ثلاثت امور، تین کام. ثلاثت امور مفعول بھی ذکر کے لیے، تو اس لیے میں ثلاثت پڑھ رہا ہوں اس کو. ثلاثت امور، تین کام ذکر کیے. ہیا، کون سے تین کام؟ جو احب الاموری، جو پسندیدہ ترین کام ہیں اللہ، اللہ کے ہاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود کے لیے وہ تین کام یا ایسے تین کام ذکر کیے جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین ہیں. اب یہ پسندیدہ ترین میں کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ افعل و تفضیل کا صیغہ جو ہے یہ مرکب اضافی میں استعمال ہو رہا ہے. ہم جانتے ہیں کہ افعل و تفضیل کا صیغہ جب مرکب اضافی میں استعمال ہو یا مرکب توصیفی کے طور پہ استعمال ہو تو اس وقت ہم سپرلیٹو ڈگری کے طور پہ ترجمہ کرتے ہیں. ان کا سوال ہے کہ ما ہیا، وہ تین کام کیا ہیں؟ ما ہیا، وہ تین کیا ہیں، یعنی وہ کیا ہیں. ہیا کی ضمیر جو ہے امور کی طرف جا رہی ہے، امر کی جمع ہے اور غیر عاقل کی جمع ہے، تو اس لیے واحد مؤنث کی ضمیر استعمال ہوئی ہے. ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. ما ہیا کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کیا ہیں. تو وہ کیا کام ہے جی؟ ہم جانتے ہیں کہ پہلا کام ہے الصلاۃ علی وقتہا، دوسرا ہے بر الوالدینی، اور تیسرا ہے الجہاد فی سبیل اللہ. دوسرا سوال ہے ای العملی، حرکات بالکل صحیح سے لگانی ہے آپ نے. ای العملی
مبتدا بناؤں گا اس لیے میں ایو کو مرفوع پڑھ رہا ہوں. احبو اللہ، احبو کو میں مرفوع اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں اسے خبر بنا رہا ہوں. احب اللہ ای العمل احب اللہ، کون سا عمل اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے. من قال ھذا، کس نے یہ کہا، ولمن، اور کس سے کہا. تو گویا کویسچن تھا نا، تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے کس نے پوچھا یہ اور کس سے پوچھا. تو ظاہر بات ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. تو اس کا جواب ہم کیسے دیں گے؟ ہم کہیں گے کہ قال ھذا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا سوال ہے جی، اذکر حدیثا فی فضل الصلاۃ علی وقتہا، ایک حدیث ذکر کرنی ہے جو نماز کو اس کے وقت میں پڑھنے کی فضیلت بیان کرتی ہے. چوتھا سوال بھی دیکھ لیں پہلے ساتھ ہی، اذکر حدیثا فی فضل بر الوالدین، ایسی حدیث ذکر کرنی ہے جو والدین کے ساتھ نیکی کی فضیلت بیان کرے. پانچواں سوال بھی ساتھ دیکھ لیں، اذکر حدیثا فی فضل الجہاد فی سبیل اللہ، ایک ایسی حدیث ذکر کرنی ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کی فضیلت کو بیان کرے. تو ان تینوں سوالوں کا جواب ایک ہی جواب ہے اور وہ جواب یہی حدیث ہے. چھٹا سوال ہے، من الصحابی الذی روا ھذا الحدیث، ٹھیک ہے، کیونکہ ھذا تو مبنی ہے نا، اس لیے اس پر آپ کو کوئی اعراب جو ہے وہ سمجھ نہیں آئے گا، لیکن اسم و اشارہ کے ساتھ جو مشار الیہ ہوگا اس پر آپ کو اعراب واضح کرنا پڑے گا. تو ھذا الحدیث منصوب اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ مفعول بہ ہے روا کے لیے. من الصحابی الذی روا ھذا الحدیث، کون ہے وہ صحابی جس نے اس حدیث کو روایت کیا، اور حدیث کون سی ہے؟ ای العمل احب الی اللہ. تو صحابی کون ہے جی؟ وہ ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. اور اگلا سوال ہے ساتھ ہی اس کے، وَمَنِ الْمُحَدِّثُ الَّذِي أَخْرَجَهُ، اور محدث کون ہے جس نے اس حدیث کی تخریج کی ہے. تو متفقن علیہ ہم نے دیکھا تھا، حدیث کے آخر میں لکھا ہوا تھا، تو اس سے مراد کیا تھا؟ امام مسلم اور امام البخاری. سوالوں کے سلسلے کا دوسرا جو پارٹ ہے وہ ہے باجز، اور اس میں پہلا سوال ہے ما معنی علی کے کیا معنی ہے؟ فی قولہ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں، آپ کی بات میں علی کے کیا معنی ہے؟ الصلاۃ علی وقتہا، یہ جو آپ کا قول ہے الصلاۃ علی وقتہا، تو معنی علی فی قولہ علیہ الصلاۃ والسلام الصلاۃ علی وقتہا فی، یعنی فی علی کے معنی ہے. دوسرا سوال ہے ما معنی بر الوالدین، بر الوالدین کے کیا معنی ہے؟ تو بر الوالدین کے معنی انہوں نے ہمیں بتائے تھے، طاعتہما فی المعروف والاحسان الیہما. اور اگلا سوال ساتھ انہوں نے کیا ہے وما ضدہ، اور اس کی ضد کیا ہے، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ تو ضدہ العقوق. تیسرا سوال ہے ما معنی الوالدین، الوالدین کے کیا معنی ہے؟ تو معنی الوالدین الاب والام. چوتھا سوال ہے ما معنی الجہاد فی سبیل اللہ، معنی الجہاد فی سبیل اللہ القتال. جو انہوں نے بتایا ہمیں، ہم نے وہی جواب یہاں پر دینا ہے. پانچواں سوال ہے ادخل کل کلمۃ مما یاتی فی جملۃ مفیدۃ، ادخل تو داخل کر، کیا داخل کر؟ کل کلمۃ ہر کلمہ کو، کہاں داخل کر؟ فی جملۃ مفیدۃ ایک مفید جملے میں، مما یاتی فرام دا فالوئنگ. سألہ پہلا کلمہ ہے جی سألہ، تو سألہ اس کا جملہ آپ نے بنانا ہے. اور کیا ہی بات ہو کہ اگر آپ کو جملے جو ہیں قرآن یا حدیث سے مل جائیں. تو سأل سائل بعذاب واقع، آپ کی سورہ معارج جو ہے اس کا پہلا جملہ ہے. ایون فبأی حدیث بعدہ یؤمنون فبأی آلاء ربکما تکذبان. احبو سورہ یوسف میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے بڑے خوبصورت انداز میں. سورہ یوسف آیت نمبر 8، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا. اور ایک جگہ سورہ یوسف میں 33ویں آیت میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. تو جملے اگر ہمیں قرآن سے ہی مل جائیں تو کیا ہی کہنے جی. تو الحمدللہ میں نے تینوں جملے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے قرآن سے جو ہے ذکر کروں، تو یہ آیات جو ہے وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں قرآن میں.
چھٹا سوال ہے ما جمع العملی، العمل کی جمع کیا ہے؟ تو ہم جانتے ہیں جی جمع العملی الاعمال، ٹھیک ہے، عمل کی جمع اعمال ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری حدیث نمبر 9 الحمدللہ ثم الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ ہم نے الفاظ کو بھی اچھی طرح دیکھ لیا اور تھوڑا تھوڑا گرامیٹیکل انالیسس بھی جتنا ضروری تھا وہ کر لیا، اور اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ حدیث یاد ہونی چاہیے اور اس کا مفہوم یاد ہونا چاہیے، اور ہم کوشش کریں کہ اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آگے پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں نئی حدیث کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔